بِأَحَبِّ، اس شخص سے جسے تو پسند کرتا ہے، جس سے تجھے محبت ہے، جسے تو چاہتا ہے۔ ہَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، یہ دو آدمی ہیں جن کا ذکر کیا، ان دو میں سے ایک ایسا شخص اسلام کو دے دے جس کی وجہ سے اسلام کو عزت مل جائے، اور ساتھ شرط لگا دی وہ دینا جسے تو چاہتا ہے، جسے تجھے ان دو میں سے زیادہ کوئی محبوب ہے۔ نام بھی لے دیے، فرمایا علیک ابی جہل، ان میں ایک ابو جہل ہے اور دوسرا عمر ابن خطاب۔ اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کا انتخاب کر لیا، حالانکہ یہی وہ عمر ہیں کہ 39 ہو چکے ہیں، 40واں نہیں ہوا، اور عمر انکار کرتے جا رہے ہیں 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ 39 ہو گئے ہیں، 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ 40ویں کا انکار اس حالت میں کر رہے ہیں جب وہ خود کافر تھے، کہہ رہے تھے 40واں نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ انہیں خبر تھی کہ اسلام کے اندر 40 کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جب 40 کا عدد پورا ہوتا ہے تو کئی دروازے کھلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بھیجا تو قرآن کہتا ہے 30 راتوں کے لیے کہا تھا کہ 30 راتیں جاگ جا کے موسیٰ وہاں 30 راتوں کا چلا کاٹ، لیکن 30 راتیں ہوئی تو رب نے 10 راتوں کا اضافہ کر دیا، فرمایا نہیں موسیٰ 40 پوری کر تو پھر تجھے کلیم بنا دوں گا۔ نوح علیہ السلام کو حلب بھیجا، کہا وہاں جا کے 40 راتوں کو چلا پورا کرو۔ داؤد علیہ السلام کو 40 راتوں کا حکم ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 40 دن رات محنت کی تو مقام حلت پہ پہنچے۔ المختصر، میرے اور آپ کے آقا 40 سال کی زندگی گزاری تو اس کے بعد قرآن کا نزول شروع ہوا۔ عمر جانتا تھا 39 ہیں، 40واں ہو گیا تو اسلام کی بڑھنے کا دروازہ کھل جائے گا، اسلام پھیلنا شروع ہو جائے گا، گلی گلی کوچا کوچا محلہ محلہ۔ وہ جو 40واں ہونے والا ہے خود ہی اعلان کرتا جا رہا ہے، سن لو میں 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن اس 40ویں کو کیا خبر تھی کہ اسلام کے ماتھے کے جمر جو بنے گا، جس کا نام تاریخ میں موٹے لفظوں سے لکھا جائے گا، اور وہ 40واں ایسا بن جائے گا جس کی وجہ سے اسلام کا ایسا دروازہ کھل جائے گا کہ کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ اب 41واں نہیں ہونے دوں گا۔ پھر ہوا کیا؟ میرے آقا نے دعا مانگی، واقعہ طویل ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے دعا مانگی، دعا مانگنے کی دیر تھی، دعا کا وقت نہیں آیا، وقت چاشت ابھی نہیں آیا۔ وہی عمر جو کہتا تھا 40واں نہیں ہونے دوں گا، 40واں بن کے مصطفیٰ کے قدموں میں آ گرا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 40ویں تھے جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی، اور ایسی 40ویں بنے کہ اسلام قبول کرنے کی دیر تھی۔ عرض کیا آقا پہلے خود روکتا تھا کہ خبردار کوئی اللہ کا نام اونچی آواز میں نہیں لے گا، اب ڈرنے کی بات نہیں ہے، چلو صحن کعبہ چلتے ہیں۔ صحن کعبہ جاتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، صدا بلند ہونے کی دیر ہے، کوئی صحن کعبہ کی دیواریں لپک کر ادھر سے آتا ہے، کوئی ادھر سے آتا ہے۔ کفار کے تیار کردہ دہشت گرد لونڈے، جن کو تیار اس لیے کیا گیا تھا کہ جو بھی مسلمان اونچی آواز میں یا ظاہراً تمہیں نماز پڑھتا ہوا نظر آئے، تم نے اس سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دینا ہے، اسے مارنا شروع کر دینا ہے۔ بس آواز بلند ہوئی اللہ اکبر کی، بڑے دبدبے سے صحن کعبہ میں داخل ہوتے ہیں،
اور ہاتھ ڈالنے ہی لگتے ہیں کہ چہرہ جب دیکھتے ہیں تو ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے، بھاگتے ہوئے سینے کعبہ سے باہر نکلتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں بھئی پہلے بڑے خوش خوش باہر آتے تھے، آج چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہیں، پیشانی پہ پسینہ ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا جس کی وجہ سے اور جس کی پشت پناہی کی وجہ سے ہم آگے بڑھتے تھے کہ مسلمانوں کو دین سے روک لیں، اسلام سے روک لیں، اللہ کا نام لینے سے روک لیں، آج وہی عمر خود خدا کا نام بلند کر رہا ہے، آج نعرہ تکبیر خود بلند کر رہا ہے، اب اسلام کو بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، یہاں جرأت عمر تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جوانوں کو جرأت دی اور کہا جب تمہارے اندر جرأت آ جائے تو کسی کے اندر بھی جرأت نہیں ہے کہ تمہارے سامنے ٹک سکے، تمہارے سامنے کھڑا ہو سکے۔ اور آپ نے پھر مسلمانوں کو کہہ دیا کہ اب چھپ کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ 40واں ہونے کی دیر تھی کہ اسلام پھیلنے لگا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اسلام کو عزت دی، اسلام کا وقار بلند ہوا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، یہ تمہیداً میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی اور اس کی مختصر شرح۔ میں نے آپ کے سامنے ایک مشہور و معروف سورہ کی آیت نمبر 5 اور 6 کا ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جو آپ سب کو آتا ہے۔ آج کے اس موضوع کی مناسبت سے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، دعا کا طریقہ سکھایا کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ پہ چلا۔ اور یہاں یہ یاد رکھیں کہ جب بھی رستے کی بات آتی ہے، کسی طریق کی بات آتی ہے، کسی پاتھ کی بات آتی ہے، کسی وے کی بات آتی ہے، تو وہاں متابعت ہوتی ہے، اتباع ہوتی ہے۔ بغیر اتباع کے صراط مستقیم نہیں ملتا، سیدھی راہ نہیں ملتی۔ جب تک کسی کی اتباع میں آیا نہ جائے تب تک صراط مستقیم میسر نہیں آتا۔ اور آگے خود ہی فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ راہ پہ چلنا ہے، وہ راہ صراط مستقیم ہے۔ اور مستقیم سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس مستقیم سے کیا مراد ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ مستقیم سے مراد خود ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس سیدھی راہ کی طرف چلنا ہے وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ خود حضور کی ذات ہے۔ اگر تم سیدھی راہ پہ چلنا چاہتے ہو تو تمہیں ایک خاص اتباع کرنی ہوگی، اس اتباع میں آ جاؤ گے تو تمہیں کیا میسر آ جائے گا؟ صراط مستقیم میسر آ جائے گا۔ ہم محرم الحرام میں بیٹھے ہیں اور ان دنوں میں آ کے کچھ ان پڑھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ معاذ اللہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی دیگر صحابہ کا بھی نام اور بالخصوص حضرت عمر فاروق کا نام لے کے کہہ دیتے ہیں کہ انہیں اہل بیت و طہار سے بغض تھا۔ میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے اس جگہ پہ پہنچتے ہیں جس دیوار میں حجر اسود ہے، حجر اسود پہ وسط ہے، اس دیوار کے سامنے پہنچتے ہیں، حجر اسود کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے حجر اسود
اس گمنڈ میں نہ رہنا کہ عمر تجھے چومنے لگا ہے۔ ہاں یہ بھی مائنڈ میں نہ رکھنا کہ اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو جنت سے آیا ہے، نہ، جنت کی وجہ سے بھی تجھے چوم نہیں رہا۔